الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان ابن عفان کے غلام حضرت ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ پر اتنی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے نہیں روتے اور قبر پر اتنا روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخری سفر کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس پہلی منزل سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تو سمجھو بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس پہلی منزل سے ناکامی کے ساتھ گزرے تو بعد کی آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے تقریباً ہر شخص قبرستان جاتا ہے۔ بعض لوگ تو پابندی سے قبرستان جاتے ہیں، مگر لوٹتے وقت جو اثرات دلوں پر منعکس ہونے چاہیے ان اثرات کو لیے بغیر لوٹ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر جو کچھ کہتی ہے ہم اور آپ اسے سن نہیں پاتے۔ اگر باطن کے کان قبر کی آواز سن سکتے تو یقیناً ہم سب کی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کیا کہتی ہے ہمارے کان اس کے سننے سے قاصر ہیں، یا پھر سنی انسنی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، پان تھوکتے ہیں، دور حاضر کی سیاست پر، حکومت کی پالیسیوں پر، بڑھتی ہوئی مہنگائی پر، کاروبار کے نفع اور نقصان پر، دوست و احباب کے ناروا سلوک پر، پڑوسیوں کے نازیبا سلوک پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ ہم آپس کی بات چیت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ قبر کی آواز اس میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے ہم سن نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار قبرستان جانے کے باوجود نہ ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ ہمارے دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے، مگر قبرستان سے لوٹتے وقت نہ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے اور نہ آخرت۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمارے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قبرستان سے لوٹتے وقت قبر ہم سے، آپ سے، سب سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، اے غافل بندے، آج تو یہاں سے لوٹ کر جا رہا ہے، تیرے پاس تیری اپنی زندگی ہے، دنیا میں رہنے کی مہلت ہے، اس لیے باقی زندگی کو اچھے اعمال سے، نیک اعمال سے سنوارنے کی کوشش میں لگ جا، اس لیے کہ آج یہاں سے تو جس دنیا میں پلٹ کر جا رہا ہے وہ عارضی دنیا ہے، رہنے کا غیر مستقل ٹھکانہ ہے، تجھے وہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ جس طرح سے تو آج اپنے ایک ساتھی کو یہاں لا کر میرے سپرد کر گیا، ویسے ہی تجھے بھی تیرے ساتھی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائیں گے اور تجھ کو میرے حوالے کر کے اس طرح لوٹ جائیں گے جس طرح تو آج یہاں سے واپس جا رہا ہے۔ اس وقت وہ مہلت ختم ہو جائے گی جو تجھے حاصل ہے، وقت تھم جائے گا اور تو چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس وقت دنیا میں تو واپس جانے کی مہلت مانگے گا لیکن تجھے مہلت نہیں ملے گی۔ آج یہاں سے واپس جا رہا ہے تو یہ جان کر واپس لوٹ کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے قبر کے سوال اور عذاب سے گزرنا ہے اور قیامت کے روز مالک یوم الدین کے روبرو اپنے اعمال کا پورا حساب دینا ہے، نیک اعمال کی جزا پانی ہے اور بداعمالی کی سزا بھگتنی ہے۔ اے غافل بندے، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تو یہاں سے جس دنیا میں لوٹ کر جا رہا ہے وہاں کتنے سال، کتنے ماہ، کتنے ہفتے اور کتنے دن زندہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لوٹنے کے فوراً بعد تیرے ساتھی تجھ کو میرے حوالے کرنے یہاں آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ مہلت مل جائے۔
اس لیے دنیا کے مکر و فریب میں پھنس کر عیش و آرام کو اپنی زندگی مت سمجھ، بلکہ قبر میں پیش آنے والے حالات سے خوف کھا کر اس کے لیے کچھ سامان کر، کچھ انتظام کر، تاکہ مٹی کے اس گھر میں تجھے راحت اور سکون آئے، ورنہ یاد رکھ یہ قبر تیری اتنی تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ تیری ہڈیاں یہاں سے باہر نکل پڑیں گی اور تو ہائے ہائے کرتا رہ جائے گا۔ اس وقت تیری چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا اور تیری مدد کرنے والوں میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر قبر میں صرف تیرے نیک اعمال، تیری نیکیاں تیرا ساتھ دیں گی، وہی تیرے لیے مشکل کشا ثابت ہوں گی، وہی تیری مددگار ثابت ہوں گی۔ اے غافل بندے، آج تو اپنے آپ سے کتنا زیادہ غافل ہے۔ آج تجھے یہ تک نہیں معلوم کہ آج تو جس بستر استراحت پر رات گزارنے جا رہا ہے، اسی بستر پر کل تیری آنکھیں صبح کا اجالا دیکھنے کے لیے کھل بھی نہیں پائیں گی۔ اے غافل بندے، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آج جس مقام پر، جس جگہ پر تو سانس لے رہا ہے، کل اسی جگہ پر، اسی مقام پر تیرا سانس اکھڑنے والا ہے، یا کسی دوسری سرزمین پر تیری موت واقع ہونے والی ہے اور تیسری جگہ تجھے دفن کیا جانے والا ہے۔ غرض تجھے نہ تیری زندگی کا علم ہے نہ موت کا، اس لیے یہاں سے جا کر پہلے کی طرح دنیاوی مال و اسباب، بیوی بچوں کے درمیان اللہ سے غافل مت ہو۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اپنی موت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، پھر اسے نہ قبر یاد آتی ہے نہ آخرت یاد آتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کے برعکس جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا، وہ اپنی موت سے بھی غافل نہیں رہتا۔ قبر ہمہ وقت اس کے آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت کا عذاب اس کے سر پر مسلط ہے۔ بس ایسے ہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے لوٹنے کے بعد اللہ کی یاد سے غفلت مت برت۔ اس کی یاد تجھے سب کچھ یاد دلاتی رہے گی اور اس کی یاد سے غفلت تجھے سب کچھ بھلا دے گی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں مشہور بزرگ تھے۔ ایک روز ایک کفن چور آپ کے پاس آیا۔ وہ بہت ہی غمگین اور اداس تھا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ گنہگار سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنے زندگی کے 5 واقعات آپ کو سنائے۔ آپ بھی ان واقعات کو سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ایک روز اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھودی تو قبر میں وہ مردے کی حالت کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ مردے کا چہرہ قبلے کی سمت سے پھیر دیا گیا ہے اور وہ سخت عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کفن چور بھاگنے لگا۔ غیب سے آواز آئی، بھاگنے سے پہلے اس مردے سے پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ تجھ پر یہ عذاب کس لیے مسلط کیا گیا ہے؟ آواز سن کر وہ سکتے میں آ گیا اور اس نے جواب دیا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں پوچھ سکتا۔ جواب میں غیب سے آواز آئی، یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا۔ نماز سے جی چرانے والے اس روایت سے عبرت حاصل کریں۔ اسی کفن چور نے دوسرا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے کفن چرانے کی نیت سے دوسری قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ مردے کا منہ سور کی طرح ہو گیا ہے، اس کے گلے میں طوق ہے اور اس کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ بھاگنے لگا۔ غیب سے آواز آئی، بھاگ کیوں رہا ہے؟ مردے سے پوچھتا کیوں نہیں کہ تجھے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ سن، یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے اپنے اوپر حلال کر رکھا تھا۔ وہ لوگ جو غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، جو شوق کے لیے شراب پیتے ہیں، جو فیشن کے طور پر شراب پیتے ہیں، وہ لوگ اس روایت سے عبرت حاصل کریں۔ وہ یہ جان لیں کہ قبر میں سزا کے طور پر انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور قیامت تک اس میں وہ جکڑے رہیں گے۔ کفن چور نے تیسرا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے کفن چرانے کی غرض سے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ دم دبا کر بھاگنے لگا۔ غیب سے آواز آئی، وجہ جانے بنا بھاگ رہا ہے، پوچھے گا نہیں کہ یہ کس عمل کی سزا ہے؟ کفن چور نے جواب دیا، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔
غیب سے آواز آئی، یہ دوسروں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ آج کسی کا مال دبانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے ہیں بلکہ کاروبار کا جز سمجھتے ہیں۔ کیا وہ اس روایت سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ کفن چور نے اپنی زندگی کا چوتھا واقعہ بیان کیا کہ جب کفن چوری کرنے کے لیے اس نے چوتھی قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے، مردہ آگ میں جل رہا تھا اور عذاب کے فرشتے اسے مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ کفن چور یہ بھیانک منظر دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹا۔ غیب سے آواز آئی، کیوں بھاگ رہا ہے؟ جاننا نہیں چاہے گا کہ یہ کس سنگین جرم کی خوفناک سزا دی جا رہی ہے؟ کفن چور نے جواب دیا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ مردے سے کچھ پوچھ سکوں۔ غیب سے آواز آئی کہ تو جان لے، یہ جھوٹا شخص تھا، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ عدالتوں میں قسمیں کھا کر جھوٹی گواہی دینے والے لوگ اور وہ قانون کے رکھوالے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کیونکہ وہاں کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ اسی کفن چور نے اپنی زندگی کا پانچواں اور آخری واقعہ بیان کیا۔ پانچویں بار جب اس نے کفن چرانے کی نیت سے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے آگ سے باندھ رکھا ہے اور آگ کے چابک سے اسے مار رہے ہیں اور وہ زور زور سے تکلیف سے چیختا جا رہا ہے۔ کفن چور کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ گھبراہٹ کی وجہ سے بھاگنے لگا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ جاتے جاتے مردے سے پوچھتا ہوا جا کہ کس لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ کفن چور نے کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ غیب سے آواز آئی، یہ دنیا میں تاش کھیلتا تھا، شطرنج کھیلتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلوں سے منع فرمایا ہے۔ ان واقعات کو دیکھ کر کفن چور نے توبہ کی اور تائب ہو گیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، قبر ہم سے، آپ سے، سب سے کہتی ہے کہ یہ ہیں وہ سزائیں جو بدعمالی کے طور پر دی جاتی ہیں، یہ ہیں وہ گناہوں کا عذاب جو قبر میں مسلط کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ناقابل برداشت تکالیف جن سے قبر میں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو آگ کا تندور کہا ہے۔ قبر اپنے گھر آنے والوں سے کہتی ہے، اے غافل بندے، میں گنہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے آگ کا تندور ہوں، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں۔ دنیا میں جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ سے بات چیت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، نفرت کے بیج بوتے ہیں، عداوت سے جدائی کی دیوار کھڑی کرتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، ناحق خون بہاتے ہیں، ظلم توڑتے ہیں، اللہ نے جن کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو اپنے اوپر حلال کرتے ہیں، اللہ نے جن کو حلال کہا ہے ان کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، نماز سے جی چراتے ہیں، صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روزے کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، بیوی شوہر کی اطاعت سے باہر آ جاتی ہے، شوہر بیوی کے حق ادا کرنے میں کوتاہی برتتا ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے۔ غرض یہ تمام امور سزا کے مستحق ہیں اور ہر عمل کی الگ الگ سزا ہے۔ جو عمل جتنا زیادہ سنگین ہوگا سزا بھی اتنی ہی زیادہ سنگین ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔